کیا واقعی عمران خان پر سپرے کیا گیا اور انہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے؟ سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کے انکشافات۔ عمران خان نے منہ پر کپڑا ڈال کر جی ایچ کیو لے جانے کی بھی کوئی بات نہیں کی، وہ اڈیالہ میں ہی رہے۔ سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ نے اے آر وائی نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان سے جیل میں ملاقات ہوئی، وہ صحت مند تھے اور ٹھیک تھے، وہ ورزش بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ پی ٹی آئی احتجاج پر گولی چلائی گئی اس پر کافی افسردہ تھے۔ ریاست نے احتجاج کرنے والے نہتے لوگوں پر گولی چلائی، احتجاج کرنا ان کا حق ہے۔ اس وقت ہمارے پاس 12 جاں بحق افراد کے کوائف موجود ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ 10 جاں بحق افراد کے مزید کوائف مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ سینکڑوں لوگ لاپتہ ہیں۔ آئی جی پنجاب نے کہا کہ 800 لوگ گرفتار کیے گئے لیکن 150 لوگ عدالت میں پیش کیے۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ کیا ان کو اغوا کیا گیا ہے؟ عمران خان پر سپرے یا زہر دینے کی بات غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک من گھڑت بات ہے، خدشہ اور وسوسہ تو رہتا ہے۔ عمران خان نے منہ پر کپڑا ڈال کر جی ایچ کیو لے جانے کی کوئی بات نہیں کی، وہ اڈیالہ میں ہی رہے۔ ہمارے پاس گولی چلانے والوں کے کوئی ثبوت نہیں، گولی پولیس نے چلائی یا رینجرز نے، ہمارے پاس ثبوت نہیں۔ جوڈیشل کمیشن انکوائری ہونی چاہیے۔ عمران خان نے سنجانی دھرنا دینے پر رضامندی ظاہر کی تھی، آج بھی اس کی تصدیق کی، لیکن عمران خان کہتے ہیں کہ وہ پارٹی کی اندرونی باتیں تھیں، وہ پیچھے رہ گئیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی۔ پی ٹی آئی کی اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگے گی۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت ٹھیک ہے، عمران خان کی صحت سے متعلق خبریں غلط ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی خبریں بھی غلط ہیں۔ آئندہ کے لاہے عمل کا اعلان عمران خان خود کریں گے۔ راولپنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے بعد صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے علی امین گنڈاپور سمیت پارٹی کے دیگر رہنماؤں کی جانب سے سینکڑوں کارکنوں کی شہادت کی تردید کی اور کہا کہ ہم غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیں گے۔ ہماری صرف 12 شہادتیں ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ گولی جس طرف سے بھی چلی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ہمارے جتنے کارکنوں کی اموات ہوئی وہی تعداد بتائی گئی۔ ایسی کوئی ہدایت نہیں تھی کہ ہر لیڈر کو ہر صورت ڈی چوک پہنچنا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو 26 نومبر کے واقعے کا علم نہیں تھا، ان کا موقف ہے کہ گولی کسی جانب سے نہیں چلنی چاہیے تھی۔ ہم پرامن سیاسی جماعت ہیں، ہمارے لوگ مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور دیگر لوگ زخمیوں کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی خراب صحت کی خبریں غلط ہیں، الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک اور صحت مند ہیں۔ 24 نومبر کی فائنل کال کے بعد آج بانی سے جیل میں ملاقات ہوئی، انہیں مظاہرے اور دیگر معاملات پر معلومات فراہم کی۔ جیل میں ملاقات کے دوران ہم نے بانی پی ٹی آئی کو مظاہرے پر معلومات فراہم کی۔ اخبار اور ٹی وی کی سہولت نہ ہونے کے باعث عمران خان کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ اسلام آباد میں 26 نومبر کو کیا ہوا۔ جو ورکرز باہر نکلے بانی پی ٹی آئی نے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ پی ٹی آئی پر کوئی پابندی نہیں لگے گی، ہم پر امن جماعت ہیں۔ پارٹی کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی، جہاں بھی تھے گولی نہیں چلنی چاہیے تھی۔ گولی جس طرف سے بھی چلی، جس نے بھی چلائی، جیسے بھی چلی، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ پارٹی ہمیشہ اپنے ہر کام کا احتساب کرتی ہے۔ پی ٹی آئی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تحریک انصاف دنیا کی 7ویں بڑی جماعت ہے۔ گفتگو کے دوران بیرسٹر گوہر کا مزید کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی نے خود مجھے پارٹی چیئرمین بنایا۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایات منو ان آگے منتقل کرتا ہوں، فی الحال کوئی مذاکرات نہیں کر رہے۔